ناول رکیب الفت قسط نمبر 23 کا حصہ دوم۔ ایشو نے رومی کے الفاظ ہی پکڑ کر اشما کو چھیڑا تھا۔ ایشو، اشما نے اسے گھرکا۔ وہ باتیں کر رہی تھی، ایک دم جو نظر سامنے شرٹ اتارتے ہوئے اپنے میاں پر پڑی تو ایک دم چپ ہوئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپی کیا ہوا؟ ایشو کے پکارنے پر اشما نے گلا کھنکار کر اسے جواب دیا۔ ایشو، سگنل نہیں ہے یہاں، بعد میں بات کروں گی۔ اس نے جھٹ فون بند کیا اور فون اپنے سرہانے ہی رکھ کر لیٹ گئی، منہ تک چادر بھی اوڑھ لی۔ اکبر اس کی پھرتی دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر تھوڑا سا احساس آپ نے کر ہی لیا ہے اپنے کمپوڈر کا تو ذرا سا احسان اور کر دیں۔ یہ جو چادر آپ اوڑھی ہوئی ہیں اسے مجھے دے دیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ زمین پر بچھا کر سونا ہے اسے، مٹی ہو رہی ہے فرش پر بہت۔ جی یہ لیں۔ اشما نے اسے خود پر سے چادر اتار کر دے دی۔ اور اگر فون مل جاتا تو؟ ویسے رومی سے ہوئی کیا بات؟ وہ بولا۔ اس نے اپنے پاس پڑا اکبر کا فون اسے دیا۔ نہیں، وہ سو گیا تھا۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، تم بھی سو جاؤ، کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتانا۔ وہ کہہ کر اپنی جگہ پر یعنی فرش پر اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے بطور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا اور موبائل میں کچھ کرنے لگا۔ اشما بظاہر تو سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی پوری توجہ اکبر کی جانب تھی۔ ایشو، ہاں بولو۔ شیزی نے ایشو کو آن لائن دیکھا تو فوراً میسج کیا۔ یار میں ایک بات پوچھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ بول تو بھی۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ تم ناراض مت ہونا۔ ہاں بولو۔ یار بلکہ رہنے دو، تم نے مجھے کبھی سمجھا ہے جو آج سمجھو گی؟ شیزی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اب اگر تم نہ بولے تو۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ایشو نے غصے سے وائس میسج کیا تھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ شیزی ایشو کو حد درجہ زچ کر چکا تھا، وہ بھی رات کے 4 بجے۔ شیزی! ایشو کے دھاڑنے کی آواز اسپیکر سے بلند ہوئی تو شیزی کا جواب آیا۔ ارے میں بہت دیر سے پریشان ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنے ولیمے والے دن بلیک اور وائٹ ڈریس بنوائیں گے اور اسی تھیم کی ڈیکوریشن بھی کروائیں گے۔ بولو ایشو، صحیح لگے گا کہ نہیں؟ ہا۔ شیزی نے ایشو کو اتنا تنگ کیا، پھر یہ بات کی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو آدھی رات کو، گدھے کہیں کے؟ ہائے، آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہونے والے شوہر کو گدھا بول رہی ہو؟ سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم، لوگوں کو دھکا دیتی ہوئی۔ او پٹھان بھائی، تمہیں کس گونگے نے کہہ دیا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے؟ جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ۔ بھائی کس کو کہا؟ بھائی کس کو بولا؟ مقابل کا مذاق کا موڈ برباد ہوا تھا اور ایشو وہ کھیکی کر کے ہنس رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب شیزی کو چڑھانے کا ٹائم ہے۔ ایشال، میں نے 1000 دفعہ کہا ہے بھائی نہیں کہا کرو، میں شادی کی باتیں کر رہا ہوں اور تم۔ شاہزیب تو سچی مچی والا ناراض ہو گیا تھا۔ او مسٹر، ایک تو تم آدھی رات کو مجھے پریشان کر رہے ہو، اوپر سے تم ہو کس خوش فہمی میں جو یوں چلا رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے ہمارے خاندانوں کا تعلق آپس میں کیسا ہے؟ جن کی ہو رکھی ہے شادی وہ تو ساتھ رہ نہیں رہے، تم نئی رشتہ داریاں جوڑنے کا سوچ رہے ہو۔
اس نے اکبر اور اشما کے تعلق کے بارے میں بات کی تھی. ہو ہی جائے گی ان کی بھی صلح، اور نہیں بھی ہوئی تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے. دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ جبھی تو تمہیں پٹھان بولتی ہوں میں. ایشو، میں سیریس ہوں، اور میں بھی سیریس ہوں شزی. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. تم مجھے بتاؤ اپنے ایمان سے کہ فیضان کو معاف کر سکتے ہو کیا؟ نہیں، کبھی نہیں. وہ ایک دم تڑک کر بولا تھا. بالکل یہی بات. جب تم میرے بھائی کے لیے دل میں نرمی نہیں پیدا کر سکتے تو اسی فیضان کی بہن سے بھی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایشال، تم جانتی ہو کتنا بڑا غم دیا ہے اس نے ہمیں. میں اسے کچھ کہتا نہیں ہوں، بدلہ نہیں لیتا. میری طرف سے اتنی نرمی ہی کافی ہے. اب تم میرا مزید امتحان مت لو. مسٹر شہزیب خانزادہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں بھی اپنے بھائی کو یوں ہی نہیں چھوڑوں گی. وہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا تو میں اسی کی بات کا یقین کروں گی مرتے دم تک. شہزی 2 منٹ کے لیے خاموش ہوا تھا. مطلب میری محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بات اہمیت کی نہیں ہے شہزی. ایک جنگ پہلے ہی چل رہی ہے، اور مزید میں ان تعلقات کو کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا چاہتی. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، شہزی نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تھا. شہزیب، میں بعد میں بات کرتی ہوں، نیند آ رہی ہے. یہ کہہ کر ایشو نے کال کاٹ دی. اشما اور اکبر کی نیندیں اڑی ہوئی تھی. دونوں اپنی اپنی جگہ کروٹیں بدل رہے تھے. اکبر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اپنی محبت کو حاصل کر لے. وہ بہت عرصے سے قید تنہائی کا مسافر تھا، اور اب اشما کے مل جانے کے بعد بھی وہ بے صبرا نہیں ہوا، بلکہ اس نے بہت احسن طریقے سے اسے ہمیشہ منانے کی کوشش کی. لیکن آج یہ دل اس ظالمہ کی قربت کے لیے ترس رہا تھا. اشما، اکبر نے اسے وہیں سے پکارا تو ایک لمحے کے توقف کے بعد اشما بولی. جی؟ میں ماضی کی ہر تلخ یاد کو مٹانا چاہتا ہوں. تمہاری ماما اور میرے بابا کے بیچ جو بھی ہوا تھا مجھے سب پتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے بیچ ہارورڈ میں جو بھی ہوا، اور پھر وہ ونی والا سین. میں ان سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کیا تم ایک بار اپنی محبت کی خاطر سب بھول کر آگے نہیں بڑھ سکتی میرے ساتھ؟ میں رومی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہ کہہ کر کہ رومی کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں پریشرائز نہیں کروں گا. کسی صورت نہیں. اصل میں ضرورت مجھے ہے تمہاری. نہیں، یہ سب اب ممکن نہیں. مجھے بڑا اچھا لگا جان کر کہ آپ کو اب یہ بات پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے میری ماما کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ اب بھی اسی بات پر قائم ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے. تم حقیقت سے واقف نہیں ہو. حقیقت سے تو آپ بھی واقف نہیں ہیں. اشما کا لہجہ کچھ بلند ہوا تھا. اکبر کا اشارہ حسن اور سلطانہ کی طلاق کی وجہ پر تھا، جبکہ اشما کا اشارہ فیضان کے قاتل نہ ہونے کی جانب تھا. پھر دونوں خاموش ہو گئے، کیونکہ بات سنبھلنے کے بجائے اور الجھ رہی تھی. پھر ساری رات ہی دونوں اپنی اپنی جگہ جاگتے رہے، یہاں تک کہ فضا میں فجر کی اذانوں کا عطر گھلنے لگا. ٹو بی کنٹینیو. AW ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. کل رمضان کی چاند رات ہے، وعدہ کوئی نہیں کر سکتی، لیکن پوری کوشش کروں گی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی. پھر ملتے ہیں.
اللہ حافظ. تھینک یو.